الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک گزارش میں کر چکا ہوں اور دوسری ایک تھوڑی سی میں آپ حضرات کی فیور چاہوں گا. اگر آپ جو حضرات ہیں میری طرف کمر کر کے بیٹھے ہیں تو میری طرف چہرہ کر لیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں آپ کا دیدار بھی کرتا رہوں گا، بات بھی کرتا رہوں گا. ملنا ملانا کھانے کے ساتھ رکھ لیجئے. ابھی میری بات سن لیں. میں کوئی اپنی بات نہیں کروں گا، صرف وہی باتیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے مخاطب کر کے فرمائی ہیں. کچھ ایسی ہی باتیں کروں گا کہ ہم جس موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ موقع انتہائی اہم ہے، اور یہ موقع کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کچھ اس کی پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا جو انشاءاللہ امید ہے زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا کہ یہ جو مدارس کام کر رہے ہیں اور علماء کرام کس پروسیجر سے بن کر آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں. کوئی اپنا کام کرتے ہیں، کوئی دنیاوی گورکھ دھندوں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. پشتو کے ایک مشہور شاعر ہے کالو خان. یہ کالو خان اس نے اپنی کتاب میں ایک کہانی لکھی ہے. کہانی یہ لکھی کہ ایک صاحب تھا سے اس کے 3 بیٹے تھے، اور ان میں ایک تھا سونار اور ایک تھا طبیب، اور ان میں سے تیسرا بیٹا اس نے عالم دین بنایا. تو اس نے دیکھا کہ سونار بھی ہر روز کوئی نیا گھوڑا خرید رہا ہے، طرح طرح کے میوہ جات اس کے گھر میں آتے ہیں، اور جو طبیب ہے اس کے پاس لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ایک بڑی تعداد ہے اس کی تو پاس آتی ہے. اور جو عالم دین بیٹا بنا تھا تو عالم دین بیٹا ہر وقت کوئی نالاں رہتا تھا، پریشان رہتا تھا. تو اس نے اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کی ایک ٹھان لی. اس نے اپنے جواہرات میں سے ایک یاقوت نکالا. یاقوت ایک سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے. یاقوت نکالا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ سامنے سبزی والے کی دکان ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو یہ پتھر کتنے کا خریدو گے، لیکن یاد رکھنا ہم نے بیچنا نہیں اور اس کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا، بس صرف اس کو دور سے دکھانا اور کہنا کہ بیٹا یہ کتنے کا خریدو گے. بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. خیر گیا سبزی والے کے پاس اور کہا کہ بڑا خوبصورت پتھر ہے، یہ دیکھو. دور سے دکھایا، کہاں خوبصورت پتھر ہے، 1 کلو پیاز لے لو اور یہ دے دو، بس اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. واپس آ گیا. کہ جاؤ بھیڑ والے کے پاس اور بھیڑ والے کو یہ پتھر دکھاؤ، بیچنا نہیں، بیچنا نہیں، اور اس سے پوچھو کہ کیا قیمت اس کی دو گے. اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت پتھر ہے، تو کہا بھائی پتھر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاس تو اور بھی بہت سے راستے میں پتھر ملتے رہتے ہیں، میں نے اس پتھر کو لے کے کیا کرنا ہے. کیا ایک بھیڑ دو گے اس کے عوض میں؟ کہا نہیں، ایک بھیڑ بھی نہیں دوں گا، ہاں بھیڑ کی کھال اتار کے دے دوں گا، یہ پتھر دے دینا، تھوڑا خوبصورت لگ رہا ہے. قرآن میں نا کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ ہیرو والوں سے پوچھو جو پتھر کا بزنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں.
ہے جی، آپ کوئی بڑی چیز خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز فری میں ملتی ہے نا، تو یاقوت جو ہے وہ اس کے ساتھ فری میں ہیرے دیے جاتے ہیں. یاقوت کتنی بڑی چیز ہے. اب اس کے باپ نے کہا کہ چلو اب جوہری کے پاس، جیولر کے پاس چلو. جوہری کے پاس پہنچے تو جوہری نے اس کو دیکھا اور کہا کہ میری اس بازار میں 5 دکانیں ہیں اور ہر دکان کی قیمت 20 کروڑ دینار ہے. یہ 5 دکانیں دیتا ہوں اور اس طرح کی 5 دکانیں ہر سال دیا کروں گا، اس طرح 20 سال دوں گا، لیکن یہ پتھر ہمیں دے دوں. کہ لگا بھائی یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جوہر کی قدر جوہری پہچانتا ہے، ہر بندہ اس کی قدر نہیں پہچانتا. ہمارے طبقے میں، ہمارے معاشرے میں علماء کی کیا شان ہے، علماء کا کیا مقام ہے، کیونکہ عام لوگ سوشل میڈیا میں اتنے انوالو ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی مستیوں میں ایسے انوالو ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ مدارس دینیہ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا کام مدارس دین نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے اور کس طریقے سے ایک عالم دین بنتا ہے. میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو جمع کیا. 300 علماء ہند کے، افغانستان، غزنی اور بنگال، پاکستان تو ظاہر بات نہیں بنا تھا، تو 300 علماء یہاں کے اور 200 علماء حجاز کے. تو یہ 500 علماء کا وفد بنایا اور ایک لجنہ تعمیر ہوئی. لجنہ کہتے ہیں کمیٹی کو. ایک لجنہ بنائی اور اس لجنہ میں 500 علماء ایک زمانے تک بیٹھتے اور لکھتے، مسائل کے اوپر بحث ہوتی، مسائل کے اوپر تنقیص و تفہیض ہوتی اور آپس میں اختلاف ہوتا، احادیث ہوتی اور بہت سی چیزیں. اور اس طریقے سے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد ایک مسئلہ لکھا جاتا، پھر بحث و مباحثے کے بعد دوسرا مسئلہ لکھا جاتا. یوں کئی برس گزر گئے اور کئی برسوں کے بعد فتاوی عالمگیریہ، جس کو فتاوی ہند کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، فتاوی عالمگیریہ بھی کہتے ہیں. اس کے جو سب سے بڑے، جو صدر الصدور تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے، وہ تھے نظام الدین. وہ کیا کون تھے جی؟ تھوڑا سا بول لیں آپ. نظام الدین. آپ سنتے ہیں درس نظامی، تو نظام الدین انہی کے نام سے نکلا ہے. نظام الدین کے نام سے درس نظامی نکلا ہے. تو نظام الدین اس کے صدر الصدور سے جب فتاوی عالمگیریہ 6 جلدیں مکمل ہوئیں، 6 لاکھ مسائل ہیں فتاوی عالمگیریہ میں. ہر جلد کے اندر 1 لاکھ مسائل، یعنی 6 لاکھ مسائل کے اصول مستنبط ہیں. اور میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. کیا ہوتا ہے ان مسئلوں کے اندر، کیا چیز ہوتی ہے. پاکستان میں 70% بزنس ایس ایم ایز کا ہے. ایس ایم ایز کا مطلب ہوتا ہے دکاندار، ریڑھی والے، چھوٹا کاروبار، چھوٹی فیکٹری، کمپنی لمیٹڈ سے چھوٹے کاروبار، اس کو ایس ایم ایز کہتے ہیں. 70% کاروبار ان کا ہوتا ہے. اس میں 3 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. 2 بھائیوں کی آپس میں شراکت ہے، بہن اور بھائی کی آپس میں شراکت ہے، اور یہ شریک کتنے برسوں سے چل رہا ہے؟ 1 2 3 40 سال سے شراکت چل رہی ہے. شراکت کے شرعی اصول کیا ہے؟ پارٹنرشپ، اس کے شرعی اصول کیا ہیں؟ یہ میں مسئلہ بیٹھے ہوئے ایکو سسٹم والے، انہوں نے کسی کے ساتھ شراکت کی. شراکت کے شرعی اصول 10 شرعی اصول ہیں. وہ کیا ہے؟ ہر زمانے میں تبدیل ہوتے ہیں. شریعت نے کیا بتایا ہے؟ اب شراکت دار کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں. آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، انویسٹمنٹ کر دی، اس کو مزاربت کہتے ہیں. شریعت میں اس کو مزاربت کہتے ہیں. انویسٹمنٹ کر دی، اس کے کیا اصول ہیں؟ شریعت بتاتی ہے نا بھائی. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصول ہے نا وضو ہونا چاہیے. بھائی میں نماز پڑھوں، مولوی صاحب بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. میں تو 10 سال سے پڑھوں، میری تو ہوتی ہے. کچرے پہ نماز نہیں ہوتی، کہ میں تو پڑھتا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے. پھر ایسی ہی تجارت ہوتی ہے کہ
صبح کے وقت ایک دکاندار دکان کھولتا ہے، اس کو خریدنے کا کیا اصول ہے جس سے میں خرید رہا ہوں، اس سے کیا ہے، میرے پی او کے اوپر کون سی شرائط ہونی چاہیے، کون سے ضوابط ہونے چاہیے. ہر بندہ اپنا ایک ملازم رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے شراکت داری ہے، مضاربہ ہے. یہ انڈیویجل ایک آدمی ہے، سول پراپرٹیشپ ہے، وہ اکیلا اپنا کام کر رہا ہے. اس کے کیا اصول ہیں شریعت میں، اس نوعیت کی باتیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایس ایم ایز کا، جیسے میرے مثال کے طور پر ایک یہ بزنس ہے، اس بزنس میں دوسرا کام کیا ہوتا ہے، دوسرا کام ہوتا ہے اپنے ملازم رکھنے ہوتے ہیں، ہے نا جی. آپ نے ایک ماتحت رکھنا ہوتا ہے، 2 ماتحت رکھنے ہوتے ہیں. ملازم کو آپ دہاڑی پہ رکھو گے، ملازم کو آپ ماہانہ پہ رکھو گے، اس کی کیا شرائط ہیں، شرعی طور پر کن چیزوں میں اس کے اوپر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے، کن چیزوں پر جرمانہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ چھوٹے کاروباروں کی بات، بڑے کاروباروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ پھر تیسرا مسئلہ، آپ نے جس سے معاہدہ کیا ہو، یعنی آپ نے اپنی دکان کھولی ہے، رینٹ پہ کھولی ہے، آپ نے اپنی دکان کھولی ہے تو خریدی ہے، پگڑی پہ تو نہیں ہے. اس نوعیت کے معاملات، اس میں حرام چیزیں، سود اور وہ سب، وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن بنیادی طور پر جو بندہ یہ چیز کلیم کرتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، جو اس بات کا کلیم کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، وہ جانتا نہیں ہے حلال. تصویریں دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، ٹی وی لگانا، وہ سب کرنا، کنڈا لگانا، یہ سب تو بات کی بات ہے. لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، یہ چیزیں شریعت بتاتی ہے، اور شریعت سے کوئی ہٹ نہیں سکتا، کوئی ہٹ نہیں سکتا کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک چیز ثابت کر دے شریعت سے ہٹ کے. میں کہتا ہوں پھر تو ڈاکہ مارنا بھی جائز ہے. سب سے بڑا بزنس تو ڈاکہ ہے نا. ڈاکو آیا، آرام سے گن دکھائی، 1 گھنٹے میں 1 کروڑ. سب سے بڑا بزنس ہوگا نا ڈاکے کا. ڈاکے کا کیا نقصان ہے جی؟ اس کو نقصان ہے، جس نے ڈاکہ مارا اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے. بھائی اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں، 40 سال سے میں مار رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں آپ کو شریعت کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ڈاکو کے اوپر تو ہم شریعت کو لگانے کو تیار ہیں، اسنیچر کے اوپر ہم شریعت لگانے کو تیار ہیں، چور کے اوپر ہم شریعت لگانے کو تیار ہیں، لیکن اپنے اوپر ہم شریعت کو اپلائی نہیں کرتے. تو یہ شریعت ہمیں دکھاتی ہے، بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ بھئی کوئی بھی کام کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، کس مزاج سے کرنا ہے، کس معاملے سے کرنا ہے. میری مسجد میں ایک ساتھی ہیں، تقریباً 75 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. ان کی انویسٹمنٹ تھی کوئی 3-4 ارب روپیہ، اور انہوں نے بینکوں سے نکالی. میں سود نہیں کرتا، میں سود نہیں کھاتا. بینکوں سے نکالی، اور بینکوں سے نکالنے کے بعد 3-4 پارٹنر میں دی. بہت بڑی کمپنی ہے، اس میں لگایا پیسہ. جو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اگر اس کو اس طریقے سے کرتے تو جائز تھا، اس طریقے سے آپ نے کیا حرام کیا. اب کیا کریں؟ اب یہ معاہدہ دوبارہ از سر نو کریں. وہی حرام چیز حلال ہوگی. ٹھیک، حرام چیز حلال ہوگی کیونکہ شریعت کا ضابطہ آ گیا. اور اس کی بہت سی مثالیں، بہت ساری مثالیں. قبلہ اس طرف ہے نا، قبلہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے. آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھو، نماز ہو جائے گی. نہیں ہوگی، وہی نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہی سب کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی برابر ہے. نہیں بھائی، آپ فجر میں اٹھے اور آپ نے 400 رکعت نماز پڑھی، لیکن فرض کی نیت نہیں کی، نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. آپ قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاؤ جان بوجھ کے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. جس سے یہاں آپ کو شریعت سمجھ میں آ رہی ہے. اس طریقے سے اپنے کاروباروں کے اندر بھی شریعت کو لے کر آئیں، اپنی نوکری کے اندر بھی شریعت کو لے کر آئیں. سمجھیں شریعت صرف داڑھی رکھنے، ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، صرف پردہ کرنے کا نام شریعت نہیں ہے. تو بات میری اس طرف نکل گئی. اورنگزیب عالمگیر نے کتاب مرتب کروائی، فتاوی عالمگیریہ. اور فتاوی عالمگیریہ پوری ہوئی. پوری ہونے کے بعد اس نے ایک سیمینار بلایا تمام علماء کرام کا. تمام علماء کرام وہاں جمع ہوئے. یہ 500 علماء کرام ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے نظام الدین اولیاء، نظام الدین سے کہا کہ حضرت میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء جس علاقے میں رہتے ہیں اپنے علاقے کا نام لکھوا دیں، اس علاقے کی ساری سرکاری زمینیں ان کی تحویل میں دے دوں گا. جو ٹیکس آتا ہے ان کو ملے گا، یہ آرام سے بیٹھ کے دین کا کام کریں اور یہ آرام سے بیٹھ کے کھایا کریں. ان کو کوئی ٹینشن نہیں، ان کی اولادیں بھی کھائیں، ان کی نسلیں بھی کھائیں. تو وہاں پر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کھڑے ہوئے، اور حضرت نے کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت،
میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہیے کہ جس طریقے سے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کتاب مرتب کروائی ہے، ایسے ہی ہم نے بھی اپنی مغفرت کی خاطر اس کتاب کو لکھا ہے. ہمیں اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کا 1 روپیہ بھی اجر نہیں چاہیے. یہ علماء کا کام لوگوں کے پیسوں کے لیے نہیں ہوتا. علماء کی ذمہ داری آپ کی جیبوں کے اوپر نہیں ہوتی. علماء آج دیکھیں مدارس دینیہ، جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں، جتنے بھی طلبہ کو پڑھاتے ہیں مفت میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. آخر کیا ہے؟ ایک پورا کاز چل رہا ہے، ایک پوری ترتیب چل رہی ہے. نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک نصاب بنایا. اس نصاب کے اندر آخری سال کے اندر 2 کتابیں ہوتی تھی. ایک کتاب تھی مشارق الانوار اور دوسری کتاب تھی مشکات شریف. یہ 2 کتابیں، یہ 2 کتابیں آخری سال میں پڑھائی جاتی تھیں اور حدیث کی سند انہی سے چلتی تھی. پھر کیا ہوا؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ کچھ اور کتابوں کو شامل کیا. 100 سال کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے بخاری اور مسلم کو ساتھ شامل کیا، مشارق الانوار کے اور مشکات شریف. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن کچھ علماء کرام بھی ہیں وہ سننے والے ہیں تو ان کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے. تو مشارق الانوار اور مشکات کے ساتھ بخاری اور مسلم 2 کتابیں شامل کی. اور اس کے بعد جب 1339 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ اس میں شامل کی. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور کتابیں، موطا امام مالک اور دیگر کتابیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے ان کو شامل کیا. تو یہ پورا نصاب ہے اور اس پورے نصاب کو پڑھنے والا طالب علم عالم بنتا ہے. اس کے اندر تقریباً 70 سے لے کے 100 کتابیں ہوتی ہیں جو کہ طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، جس میں حدیث ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، فقہ ہوتا ہے، فقہ ہوتی ہے، اصول فقہ ہوتی ہے اور معانی ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے اور بلاغت ہوتی ہے اور عقائد ہوتے ہیں. یعنی ہر قسم کا علم اس کے اندر بنیادی طور پہ منطق اور فلسفہ بھی ہوتا ہے. ریاضیات یعنی کتاب الفرائض، میراث کا علم، اس کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی طالب علم کو ہر چیز سکھائی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے. اسکولوں میں تو صرف کورس کروایا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر یہ چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں. اللہ نے اسی کو فرمایا جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. پھر ایک جگہ فرمایا انما يخشى الله من عباده العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ ان العلماء ورثة الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. عالم دین پہچانا جاتا ہے اپنے علم سے، عالم دین اپنے تقوی سے، اپنی خشیت سے پہچانا جاتا ہے. عالم دین اپنی کوٹھی سے نہیں پہچانا جاتا، عالم دین اپنے پروفیشن سے نہیں پہچانا جاتا. عالم دین اپنے تقوی سے پہچانا جاتا ہے، عالم دین اپنی خشیت الہی سے پہچانا جاتا ہے. اور عالم دین کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ وہ متقی ہو. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، راتیں اس کی سجدے میں گزریں، راتیں اس کی اللہ کی حضوری میں گزریں، راتیں اس کی اللہ کی حضور قیام میں گزریں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے مخالف تھے، لیکن علمی ملکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی جگہ کمال تھا، اپنی جگہ پر وہ درجہ تھا جو کسی اور کا نہیں تھا. خود ابن القیم نے آپ کو شیخ الاسلام والدین لکھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا تھا، اس بات سے پہلے ایک بات ذکر کرتا ہوں. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا عبادت گزار ہوگا. محض مطالعہ کرنے والا عالم نہیں ہوتا، محض کتابیں پڑھی ہوئی عالم نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے دل کی صفائی، دل کی ستھرائی پر نہیں جاتا.
چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر دل میں بٹھائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، نہ، یہ عالم دین کی شان نہیں ہے۔ خیر میں بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں کہ علماء دین نے کس طریقے سے دین کو محفوظ رکھا، دین کو کس طریقے سے بچا کے رکھا۔ بادشاہ اکبر بادشاہ، اس کے زمانے میں کچھ ایسے عمائدین جو دین دشمن قسم کے لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مدرسہ تھا اس مدرسے میں ایک مرتبہ چوری ہو گئی۔ توجہ ہے نا آپ حضرت کے بھی، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ایسے نہیں کھانے کا انتظار ہے مولوی صاحب، بس کرو یار بہت ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہے بھائی؟ چلو جی، مجھے تھوڑی کہیں گے آپ لیکن مجھے آپ کے چہروں سے نظر آ جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم بھی چہرہ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے سامنے والے کے چہرے پہ کیا لکھا ہو۔ پیچھے سے مجھے مسکراہٹ موصول نہیں ہو رہی، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ، خیر ایک بڑے مزے کا قصہ ہے، انشاءاللہ سناتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی علماء دین نے کیا کیا۔ یعنی دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، 1400 سال سے جو دین سلامت ہے، کس طرح سلامت ہے، کیسی قربانیاں ہیں۔ 5 لاکھ علماء کو ذبح کر کے انگریز نے دہلی کے ایک میدان میں ڈالا کہ اس 5 لاکھ علماء کے سر ایک جگہ پہ جمع کیے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کرام کی محنتیں ایسی رنگ لائیں کہ پاکستان کا وجود ہوا۔ اکبر بادشاہ نے، اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ دین دشمن تھے۔ میں بتا رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں چوری ہو گئی، اور اس علاقے میں، اس حصے میں صرف طلبہ ہوتے تھے، باہر کا کوئی بندہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا حضرت طالب علم بھی چوری کرتا ہے، طالب علم بھی چور بن گئے؟ تو فرمایا کہ نہیں، طالب علم کبھی چور نہیں ہو سکتا، ہاں چور طالب علم کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو بعض حضرات ایسے اکبر بادشاہ کے ساتھ ٹکرا گئے، کیونکہ اکبر بادشاہ انتہا درجے کا باادب انسان تھا۔ کوئی عالم دین آتا تو اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے سے اتر جاتا، اور عالم دین گزرتا تو پھر اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا۔ علم کا راج تھا، اور لوگ علم کے لیے بڑی قربانیاں دیتے تھے۔ ابو محمد سربہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے محدث سے، فجر کے بعد دجلہ کے کنارے درس دے رہے تھے تو چھینک آئی، جب چھینک آئی تو کہا الحمدللہ، تو جتنا مجمع فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو ان سب نے کہا یرحمک اللہ۔ تو بادشاہ کے دربار تک اس کی آواز پہنچی، اور بادشاہ گھبرا کے باہر نکل آیا کہ شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ابو محمد سربہاری کی چھینک کا کمال ہے، علم کا ملکہ تھا، علم کا ذوق تھا، علم کے ذوق مٹ کے سب کچھ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بولا تھا، کسی نے پوچھا کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، مختلف روایات ہیں، تو مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ نے کہا ایک بندہ اور ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پر کتاب اتر چکی ہے، تورات اتر چکی ہے، اور تورات اترنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری امت کو چھوڑا اور یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہا مجمع بحرین کی طرف چلو، اور مجمع بحرین کی طرف چلتے 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 دیکھا تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے، بھول گئے۔ پھر واپس آئے، قصہ طویل ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ واپس آئے اور واپس آ کے کہا جی السلام علیکم، تو کہنے لگے انا بِأَرْضِكَ السلام، کون ہے مجھے سلام کر رہا ہے؟ میں اتنی قربانی 36 گھنٹے کی قربانی دے کر آئے، 36 گھنٹے سے چل رہے ہیں، اور آگے سے جواب ملا کون ہے تم؟ تو کیا دل پہ آئے گی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو موسیٰ بنی اسرائیل والا، کہ جی بنی اسرائیل والا، کہ تم میرے پاس کیا کرنے آیا؟ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ، اللہ نے 1,24,000 انبیاء پیدا فرمائے، ان میں 313 رسول پیدا کیے، ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ ہیں، اور ان 313 رسولوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 رسولوں کے اوپر کتابیں اتاری ہیں،
اور 99 کے اوپر اللہ نے صحیفے اتارے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہ شخص ہیں جس پر کتاب بھی اتری ہے، صحیفے بھی اترے ہیں جی، اتنا بڑا شان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت میں اٹھوں گا، جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا حضرت موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں وہ بے ہوش بھی ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، یا ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ چکا ہوگا یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں جب حاضر ہوئے کہ فلما تجلی موسیٰ وخر موسیٰ صاعقا، اللہ رب العزت نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے ہیں تو چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، تو گھر پہنچے تو حضرت صفورہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ کہنے لگی آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے، یہ نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی اور پہاڑ سے کچھ اثر میری طرف آیا، وہ صرف اثر ہے کہ اس اثر کی وجہ سے میرا چہرہ ایسا خوبصورت ہو چکا ہے کہ جو اس کو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ تو عشق مولا کہ کمز لیلا بود، اللہ کی محبت تو انسان کو تڑپاتی ہے نا۔ ہاں جس میں طلب ہو، جو بے طلب ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، چاہے اس کو خم کے خم مل جائے، لیکن جو طلب والا ہوتا ہے وہ کیا کمال حاصل کرتا ہے، کتنا بڑا کمال حاصل کرتا ہے، یہ اللہ دنیا کو دکھاتے ہیں اور اللہ اس بندے کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں عظیم الشان واقعات ہیں، کیا کیا سنیں گے آپ۔ تو حضرت صفورہ کہنے لگی کہ اللہ کی تجلی کا اثر، اللہ کی تجلی پہاڑ پر، پہاڑ کا اثر آپ پر، اور آپ کا اثر اگر میری آنکھ پہ پڑ گیا اور نابینا ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ایسا کریں کہ میں ایک آنکھ پہ کپڑا باندھ لیتی ہوں اور ایک آنکھ سے میں تجلی کو اثر کے اثر کو دیکھتی ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، سنیں اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوستو جس کی آنکھ گندی ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کے عشق میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یاد رکھنا۔ جس کا دل گندا ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کی محبت میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی آنکھ اور دل کو بچا لے، بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ خیر، حضرت موسیٰ کی اہلیہ صفورہ نے آنکھ پہ کپڑا باندھا اور اللہ کی اس تجلی کے اثر کو دیکھا تو اتنی لذت آئی کہ دوسری آنکھ سے کپڑا ہٹا دیا، تو کہا کہ اس لذت کے سامنے دونوں آنکھیں قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ ایسا اکرام کرتا تھا علماء کا، اور علماء کے اکرام میں وہ اتنا آگے بڑھا ہوا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے اکبر بادشاہ کو پمپ کرنا شروع کیا اور غلط قسم کی فتوح البلدان، یہ فواکہ الرحموت، یہ ایک تفسیر ہے جو شخص نے لکھی تھی عربی زبان میں، اور ایسی زبان میں لکھی تھی کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، فواکہ الرحموت، اس میں کوئی نقطہ نہیں تھا، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے، یعنی شین پورے تفسیر میں استعمال نہیں کیا اس نے، جیم پوری تفسیر میں استعمال نہیں کیا، لیکن جب اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو پھر کتنا بھی بڑا علم ہو جائے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، کہ کیا وحی؟ کہ یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر وان تذبحوا البقر فمواصه السقر، اے انسان خبردار گائے کو ذبح نہ کرنا، اگر تم ذبح کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ کہ اس نے کہا اکبر بادشاہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، یوں اکبر بادشاہ کو گمراہ کیا، اور دربار میں اکبر بادشاہ نے اعلانات کیے، ہندو لڑکیاں مرد مسلمان مردوں سے نکاح کریں، مسلمان مرد ہندو لڑکیوں سے نکاح کریں، ہمارے ہندوستان میں کوئی تفریق نہیں۔ 1000 ہجری میں اکبر بادشاہ آیا اور 1000 ہجری کے اندر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ 1000 برس کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا دین آ جاتا ہے، لہذا دین محمدی ختم، دین اکبری شروع، لہذا آپ دین الہی بنائیں، دین الہی بنائیں اور دین الہی کو نافذ کریں۔
چنانچہ دین الہی کو نافذ کیا، اس میں اس طرح کے شکے، اس طرح کی چیزیں، اور جو عالم دین مقابلے میں آتے قتل کر دیتے، جو عالم دین مقابلے میں آتے سر دھڑ سے الگ۔ اور بادشاہ نے دربار کا سسٹم ایسا بنایا تھا کہ دربار میں کچھ اس طریقے سے سیڑھیاں آتی اور پھر اوپر جاتی، اور جب سیڑھی اوپر جاتی تو وہاں چھوٹا سا ایک کیبن بنایا ہوا تھا، اس کیبن سے نکلتے تھے تو سر جھکا کے نکلنا پڑتا تو بادشاہ کو سجدہ ہو جاتا۔ تو اس زمانے کے اندر احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اکبر بادشاہ کے خلاف تقریر کی، لیکن اکبر بادشاہ نے کہا کہ بھئی اگر میں مولوی کو سب کے سامنے لے کے آؤں گا تو سارے لوگ اس کی بات مانیں گے، لہذا کہا کہ یہ مدرسے والے ان کو ایک طرف کرو، ان کو اگنور کرو، چھوڑ دو ان کو۔ چنانچہ چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ جہانگیر آیا تو پھر خبریں پہنچی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے اور ویسے اور یہ۔ اب احمد سرہندی مجدد الفسانی کو چھوٹا انسان نہیں تھا، بادشاہ کے دربار میں کئی وزراء مجدد الفسانی کے خلفاء تھے، نظام الملک اس میں پیش رفت تھا، سب سے آگے تھا۔ جب بادشاہ نے احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا تو دربار میں بلا کے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے معاملہ ہے، یہ مناسب نہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجدد الفسانی جب دربار میں حاضر ہوئے تو وہاں سر جھکا کے اندر جانا تھا، تو احمد سرہندی نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، میں ابھی آرام سے داخل ہوتا ہوں۔ پہلے اپنے پاؤں اندر داخل کیے اور اس کے بعد سر اندر داخل کیا، تو درباری سارے حیران رہ گئے کہ بھئی یہ کیا، یہ تو بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں۔ تو درباریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، اس نے آپ کو اس کو لے کے جاؤ کیا کر رہے ہیں؟ تو درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو کہے کہ آپ کو سجدہ کرے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ سر تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اور یہی میرا فتویٰ ہے اور یہی اصل دین ہے۔ تو کہنے لگے یہ جو 9 رتن بیٹھے ہوئے ہیں، 9 رتن 9 علماء تھے جو کہ جعلی قسم کے تھے، 9 رتن بیٹھے ہوئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جعلی ہے، یہ 1 منٹ میرے سامنے نہیں ٹک سکتے، ان کو لے کے آؤ اور کراؤ میرا مقابلہ۔ ہاں ان سے پوچھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا؟ جی نہیں کیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق نے کیا تھا کہ نہیں کیا؟ عثمان غنی نے کیا کہ نہیں کیا؟ علی مرتضیٰ نے کیا کہ نہیں کیا؟ حضرات حسنین نے کیا کہ نہیں کیا؟ ائمہ حنفیہ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کسی نے سجدہ کیا کہ نہیں؟ کسی نے بھی تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ جب کسی نے تعظیمی سجدہ نہیں کیا تو تمہیں کون تعظیمی سجدہ کرنا جائز سمجھتا ہے؟ بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو مضبوط آدمی ہے۔ بادشاہ جہانگیر کہنے لگا کہ یہ تو بے ادب آدمی ہے، یہ بے ادب اور گستاخ ہے، بے ادب اور گستاخ ہے، بے ادب اور گستاخوں کو تو یہاں پر ہمیں فوراً قتل کرانا چاہیے۔ چنانچہ جلاد کو بلایا کہ سر قلم کرو، تو نظام الملک درمیان میں آیا۔ اب نظام الملک کے بارے میں تو جانتے نہیں تھے کہ ان کے خلیفہ، کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ مدرسے میں کتابیں پڑھا کے نا دماغ خراب ہو گیا، کچھ عرصہ جیل کی ہوا کھائے گا نا تو خود سیٹ ہو جائے گا، اس کو کچھ عرصہ جیل میں بند کرو، اور جیل میں بند کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے۔ گوالیار کے قلعے میں مجدد الفسانی کو قید کر دیا۔ اب یہاں سے جب گوالیار کے قلعے میں مجدد الفسانی کو قید کیا تو 3 بڑے علاقے ہیں، 3 بڑے علاقے ہیں۔ یہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا، وجہ اس کی ہے کہ ہم نے دین کا تحفظ نہیں کیا، ہم نے دین کا تحفظ نہیں کیا، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ہمارے معاملات ڈی ویلیو ہو رہے ہیں۔ مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ 79 کے اندر حضرت کے مسجد نبوی میں بیانات ہوتے تھے، تو حضرت نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے جو وہاں کے بادشاہان وقت تھے ان سے کہا تھا کہ اسلام چند چیزیں تمہیں سکھاتا ہے، تمہیں عنقریب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازیں گے، تو چند باتیں ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات اس وقت تک تیل نہیں نکلا تھا، یہ ذہن میں رکھیں،
پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا کہ تم جو بھی معاہدہ کرنا اپنی زبان میں کرنا، کسی غیر کی زبان میں نہ کرنا ہے جی۔ جو معاہدہ کرنا اپنی زبان میں کرنا، کسی غیر کی زبان میں معاہدہ نہ کرنا۔ عربوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، انہیں اگر تیل کے معاہدات عربی زبان میں ہوتے تو ساری دنیا عربی سیکھتی نا۔ میں عرب میں گیا ہوں کئی مرتبہ، ہر عربی انگریزی بولنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہر عربی کو انگریزی بولنے کے اگر آپ اس سے عربی میں بات کریں گے تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، لیکن اگر آپ اس سے انگریزی میں بات کریں گے تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا، یس سر، میں حاضر، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر۔ کیا ہے کہ ہم نے معاہدات انگریزی میں کیے، انٹرنیشنل لینگویج انگریزی بن گئی، تو اپنی اقدار اور ویلیوز اپنی زبان رکھنا، پھر ان سے جو بھی معاہدہ طے کرنا اپنی کرنسی میں رکھنا، کسی غیر کی کرنسی میں نہیں رکھنا۔ آج اگر تیل کی خرید و فروخت ریال میں ہو رہی ہوتی تو ڈالر اونچا ہوتا یا ریال اونچا ہوتا، اور فائدہ کس کو ہوتا؟ مسلمانوں کو فائدہ ہوتا۔ لیکن کیا ہے، اب سمجھے اسلامی اقدار اور ویلیوز جب قومیں چھوڑ دیتی ہیں پھر یہی حال ہوتا ہے جیسے آج ہماری قوم کا ہو رہا ہے۔ ہر ریڑھی والا اور ٹینکر والا اور وزیر اعظم سے لے کے صدور تک ہر بندہ رو رہا ہے، کیوں جی IMF ہمارے پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ کیوں ڈالے گا؟ کیوں ڈال سکتا ہے وہ بوجھ؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ویلیوز چھوڑ دی، ہم نے اپنے دین کا تحفظ چھوڑ دیا۔ جب ہم نے دین کا تحفظ چھوڑا، یقین کیجئے ہم خود بھی محفوظ نہیں رہ رہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں چلتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ بنگال میں خانان عالم اور سرحد سے لے کے پورا افغانستان خانان خانہ، اور تیسرا پنجاب کا، یہ 3 علاقے تھے۔ یہ 3 حضرات، یہ تینوں خانان ثلاثہ کہتے ہیں ان کو، ان تینوں نے عالم میں بغاوت بلند کیا اور کہا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری کو نہیں مانتے، اس نے ہمارے مقتدائے دین کو اس طریقے سے بے عزت کیا اور رسوا کیا، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ چنانچہ تینوں متحد ہوئے اور تینوں متحد ہو کے جہانگیر کے خلاف مقابلے میں نکلے۔ جہانگیر اکیلا مقابلے میں نکلا، یہ 3 طرف سے مقابلے میں نکلے۔ چنانچہ جہانگیر پکڑا گیا، سارا لشکر اس کا بھاگ گیا۔ اب جب ان کو جہانگیر کے اوپر قبضہ کیا، جہانگیر کو پکڑا، اپنے پاس باندھا، تو کہنے لگے چلو جی مجدد کے پاس گوالیار۔ وہاں پہنچنے سے پہلے خط لکھا کہ ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور یہ مسئلہ ہوا۔ میڈیا تو ہوتا نہیں تھا نا اس زمانے میں کہ باہر کی اطلاعات اندر جائیں، تو حضرت مجدد نے جواب دیا کہ میں آپ تینوں سے سخت ناراض ہوں۔ ہمیں جہانگیر کے دین سے اختلاف تھا، ہمیں جہانگیر کی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لہذا آپ نے جو کیا غلط کیا، لیکن تمہیں اجازت ہے کہ تم آؤ۔ چنانچہ جہانگیر پہنچے اور جہانگیر پہنچ کے سیدھا حضرت کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا کہ حضرت مجھے معاف کریں۔ تو کیا ہوا؟ تو معافی کیوں مانگ رہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک عالم دین کی بے اکرامی کی ہے، تو روز محشر کس شکل کو میرے سامنے لائے گا اور مجھ سے شفاعت کا سوال کرے گا؟ میں تیری شفاعت نہیں کروں، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ کہ میں تو ادھر سے بھی پھنس گیا اور وہاں سے بھی پھنس گیا، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو کچھ نہیں، لہذا میں آج سلطنت کا تاج آپ کو دیتا ہوں، آپ یہاں کے بادشاہ بنیے اور آپ یہاں پر سب کچھ کیجیے۔ کہ نا 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 نا، تیری بادشاہی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے صرف تیرے دین سے۔ چنانچہ جہانگیر نے پین نکالا، دستخط کیے، کہا اس کے اوپر جو آپ لکھیں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت نے لکھا کہ گائے کو ذبح کیا جائے چوراہوں پر اور ثابت کیا جائے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتے ہیں گائے کو ذبح کرو۔ ہندوانہ رسوم ختم کرو، جہاں کسی لڑکی مسلمان کی شادی ہندو کے ساتھ ہوئی ہے، جہاں ہندو مرد کی شادی مسلمان عورت کے ساتھ ہوئی ہے، ان شادیوں کو باطل کرو اور ختم کرو، اور اس طرح کی سکے لکھوائی، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، میں کہاں سناؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ علماء نے اس طریقے سے یہ بنے مجدد الفسانی۔ ایک اور بات سنا دیتا ہوں انہی کے بارے میں۔ مجدد الفسانی کی وجہ سے ہندوستان میں دین اسلام دوبارہ آیا، اس وجہ سے ان کو مجدد کہتے ہیں، الفسانی یعنی دوسری صدی کا مجدد، یعنی دوسری 1000ویں صدی، الفسانی 1000 سال کے بعد کا مجدد، یہ مجدد الفسانی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ تھے،
انہوں نے اپنے ایک ہمسائے کی شکایت لگائی کہ یہ شخص رات کو شراب پیتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، اور پولیس کے پاس جا کے شکایت لگائی، اتنے بڑے آدمی کی شکایت ہے، اس کو اٹھایا اور لے کے چلے گئے۔ تو جب حضرت مجدد تشریف لائے تو کہا حضرت میں نے آج یہ کیا، اتنا خبیث قسم کا آدمی ہے، میں نے اس کو پکڑوایا۔ اللہ اکبر، تمہیں کب پتہ چلا کہ آدمی یہ ساری حرکتیں کرتا ہے؟ کہا حضرت مجھے تو کل پتہ چلا۔ فرمایا کہ احمد اس کو 15 سال سے جانتا ہے، احمد اس کو 15 سال سے جانتا ہے۔ اللہ کی قسم احمد نے آج تک اس کو اپنے سے زیادہ حقیر نہیں سمجھا، یعنی اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچنے کے بعد تواضع، عاجزی اور انکساری کس درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو آج ہم یہاں پر جو جمع ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے راشد بھائی کے ہاں ان کی درس کی تکمیل ہوئی ہے، اسباق کی تکمیل ہوئی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت علماء کو قیامت کے دن تاج پہنائیں گے اور علماء کو شفاعت کا علم بردار بنائیں گے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہیں، ما فی بطنی محررا فتقبل منی، حضرت عمران کی اہلیہ نے قرآن میں سورہ مریم کے اندر حضرت عمران کی اہلیہ نے کہا تھا کہ اللہ جو میرے ہے وہ میری طرف سے دین کے لیے آزاد ہے، دین کی خدمت کے لیے آزاد ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، وہ ہر گھر میں سے ایک بچہ دین کے لیے دیتے ہیں۔ جی جب مولوی صاحب بنے گا تو یہ تو خیرات مانگا کرے گا، مولوی صاحب بنے گا تو یہ پیسے مانگے گا، مولوی صاحب بنے گا تو یہ، ارے بھائی اتنی سی بات سمجھ لو، دین میں آنے کے بعد ایک بات کا یقین پکا ہو جاتا ہے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، اور یہ یقین پختہ ہوتا ہے جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے۔ اور آپ یقین کرو کئی پاگل ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے لیے رزاق اللہ کیسے نہیں ہے؟ کتنے ایسے معذور، کیسے تغدو خماسن وتروح ریحانۃ، کہ پرندے صبح جاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ آئے ہوتے ہیں۔ جی تو یہ بات ایک طرف ذہن میں بٹھا لیں۔ جی مدرسے کے اندر جو علماء ہیں ان کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، ان کو انجینئر بھی بننا چاہیے، ان کو یہ بھی بننا چاہیے، وہ بھی بننا چاہیے، تو کالج والوں کو عالم کیوں نہیں بننے کا کہتے آپ؟ انجینئر حضرات کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی عالم بنے؟ ہر ایک کی اسپیسیفیکیشن ہے، ہر کوئی اپنی اسپیسیفیکیشن کے اوپر کام کرتا ہے۔ اہل مدارس اس اسپیسیفیکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، اور جو کالج اور یونیورسٹی والے ہیں وہ اپنی اسپیسیفیکیشن پہ کام کرتے ہیں۔ جیسے وہ معاشرے کی ضرورت ہے ایسے یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب نے سوال کیا، دہلی کی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صحن میں بیٹھے ہوئے سوال کیا کہ حضرت اتنے سارے طلبہ ہیں اور یہ صبح سے لے کے شام تک حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ؟ دیکھو ایک بچے کو بلا دیں، ادھر آؤ بچہ بیٹھو یہاں پر۔ ہاں وزیر صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو تالاب ہے اس میں کتنا پانی ہے؟ اس تالاب میں کتنا پانی ہے؟ مجھے کیا پتا کتنا پانی؟ کیا بتاؤ کتنا پانی ہے یہ بتاؤ۔ بھائی مجھے نہیں پتا۔ طالب علم کو کہا ہاں چھوٹو بتاؤ تالاب میں کتنا پانی؟ تب بادشاہ سلامت آپ بے وقوف آدمی ہیں۔ کیوں کہ آپ نے سوال غلط کیا؟ کیسے غلط سوال کیا؟ کہ آپ پوچھ رہے کتنا پانی کی کوئی مقدار متعین ہوتی ہے، آپ نے وہ مقدار نہیں بتائی، چلے میں بتاتا ہوں۔ اگر تالاب کے جتنا ایک پیالہ ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اگر تالاب کا آدھا پیالہ ہے تو 2 پیالے پانی، تالاب کا چوتھائی ہے تو 4 پیالے پانی، باقی آپ خود گنتی کر لو، اور اٹھ کے چلا گیا۔ بشر سلامت کہنے لگے دیکھو یہ ذہانت میں تم سے کئی گنا آگے ہے، کئی گنا آگے ہے ذہانت میں۔ تمہیں میں نے وزیر بنایا اس لیے کہ تم وزیر کے گھر میں پیدا ہوئے ہو،
وزیر کے گھر میں پرورش پائی ہے، اور اس کا اصل مقام یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو حل کرے، قرآن و حدیث کو سمجھے اور اس کے اندر آگے بڑھائے۔ تو بھائی دوستو، ہمارے مدارس اور یہ جو آج ہمارے راشد بھائی کے ہاں یہ جو تقریب ہو رہی ہے، اور اس تقریب میں ان کی ایک تعلیمی اختتام ہوا ہے، تعلیمی مرحلہ مکمل ہوا ہے، یہ بہت ہی مبارک چیز ہے، اور اس سے اپنے آپ کو روشناس کرانا چاہیے کہ مدرسے کے طلباء کتنی مشقتوں، کتنی محنتوں کے بعد علم سیکھتے ہیں، اور علم سیکھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے آفیسر مجھ سے ملے، میری اس سے ملاقات تھی، کسی ایسی میٹنگ کے اندر ملاقات ہوئی، تو کہنے لگا مجھے بتاؤ دین کی ضرورت کیا ہے، چند لفظوں میں آپ مجھے بتائیں دین کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، ایک کافر ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے تمہارا دین برحق ہے؟ کہاں برحق ہے؟ تو یہ بتاؤ کہ دین برحق کیسے ہے کہ تم پیشاب کرتے ہو اور وضو یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرتے ہو وضو یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو یہاں سے ٹوٹتا ہے، بھائی سنجا کہیں اور سے کر رہے ہیں اور ہاتھ دھو رہے ہیں اس کو، یہ کیسی ہے؟ کیا لاجک ہے اس کی؟ اور کیا جواب دو گے؟ صرف اس نے ایک وضو کے اندر آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ جب تک آپ کو علم دین نہیں ہوگا آپ ان چیزوں کا جواب نہیں سمجھ سکتے، اور ایسی بے شمار قسم کی چیزیں ہیں۔ تو آج ہماری جو گیدرنگ ہے، آج ہماری بیٹھک ہے، وہ اسی سلسلے میں ہے کہ علماء دین بنائے جاتے ہیں، علماء دین محنت کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخری ہے، وہ میں کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ سکندر اعظم، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دے دو جو میرے ہر چیز میں، ہر کام میں میرا ساتھ دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سکندر اعظم جو تھے ان کا حج حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا، اور حج کے بعد نکلتے ہوئے اس نے حضرت ابراہیم سے یہ بات کی کہ بھی میرے ساتھ کوئی آدمی کر دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ لے لیں، یہ خضر ہیں، بہت کام کے آدمی۔ تو کہنے لگے کیا کوئی خاص کام ہے؟ کہ 1000 سال کے بعد ایک چشمہ پھوٹتا ہے، اس چشمے کو آب حیات کہتے ہیں، اور وہ چشمہ میں نے پوری زمین پہ بادشاہت حاصل کرنے کے بعد سرچ کروایا ہے کہ کس جگہ پر پھوٹتا ہے، وہ آج ایک خاص مقام پہ پھوٹ رہا ہے، لہذا میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کر میں نے اس کا پانی پینا ہے، آپ اس بندے کو میرے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کو لیا اور ساتھ لے کے نکلے، اس خاص مقام پہ پہنچے، اور وہ چشمہ پھوٹا ہے، یعنی تھوڑے سے فاصلے پر، اور وہ فاصلے پہ حضرت خضر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت خضر نے جیسی آواز لگی کہ چشمہ پھوٹا ہے، جلدی سے آئے پانی پیئے، اسی درمیان حضرت خضر نے پانی پیا، اور ذوالقرنین سکندر اعظم یہ بھاگے ہیں، جب وہاں پہنچے تو چشمہ پانی کا ختم ہو چکا تھا، دوبارہ زمین میں جا چکا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا کہ دیکھو، ساری کوشش اور ساری محنت تم نے کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ پانی آب حیات کا حضرت خضر کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ من طلب العلا سحر الليالي، جو اونچی پروان چاہتا ہے اللہ اس کو راتوں کو جگاتے ہیں۔ فإن العلم نور من الہی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو فرمایا کہ شکوت الی وکیع، امام وکیع بن جراح، شکوت الی وکیع سوء حفظ، میں نے امام وکیع سے کمزور حافظے کے بارے میں شکوہ کیا، فاوصانی بان ترک المعاصی، اس نے مجھ سے کہا کہ تم گناہ چھوڑو، جب گناہ چھوڑو گے تمہیں اللہ علم دیں گے۔ فإن العلم نور من الہی، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، اور واللہ لا یعطی نورہ للعاصی، اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو ہی دیتے۔ تو اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے تعلق داروں میں جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں،
ان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں اور ان سے دین سیکھنے کی فکر رکھیں۔ محض یہ عالم دین ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے دین نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ اس سے کوئی حدیث نہیں پوچھیں گے، جب تک آپ اس سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اس وقت تک اس کا دین آپ کے کسی فائدے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔